بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک یوٹیوب چینل۔ سی سی ڈی کی کارروائیاں بڑی تیزی سے جا رہی ہیں، لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اسی دوران سی سی ڈی کو یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں بہت سارا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی۔ ایک جیسا ہی ایک اسٹوری لے کر گئے اور اس کے جانے والے آئے، اس کے دوست آئے، انہوں نے آ کے جناب فائرنگ کر دی، جس میں وہ باقی کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، اور پولیس والے کو کسی کو کچھ نہیں لگا، اللہ نہ کرے کبھی ہمارے فورس کے لوگوں کو لگے، تو کوئی زخمی نہیں ہوا، اور کوئی کہیں پہ گولیوں کے نشان نہیں ہے، کوئی اور راہگیر نہیں زخمی ہوا، جو ملزم ہے وہ مارا گیا اور باقی ملزم فرار ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کے اسکرپٹ کے بارے میں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے سوچا۔ ہمیں یہ پتہ چلا، ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب، ان کی بھی یہ خبر ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی، تو ہم نے بھی اس کے بعد سوچا اور کچھ ذرائع سے معلوم پڑا کہ وہ کیا نئے طریقے ہیں جو اپنائیں گے، تو اس کے اوپر آج کا ہم ویلاگ کریں گے، اور اس حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارے اس ویلاگ سے ملزموں کو، مجرموں کو اور عام لوگوں کو اس سے بڑی انفارمیشن ملے گی، بہت سارا کچھ بہتری ہو سکے۔ اس سے پہلے ہم ناظرین اپنا ویلاگ شروع کریں، اور آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمارے چینل کے حوالے سے، ہماری کانٹینٹ کے حوالے سے اپنی رائے کی اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارا کمنٹس باکس آپ کے پاس ہے، ہم اس کے مطابق آئندہ کے لیے کانٹینٹ میں جو تبدیلی لانی ہو، جو آپ جو چاہتے ہیں ویسے کرنے کے لیے ہم کریں گے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سی سی ڈی کے بعض کام جو ہیں بڑے زبردست ہیں، اور بعد میں بڑی تنقید کی جا رہی ہے، جیسے بھالو نامی ایک سیالکوٹ میں ایک شخص کو انکاؤنٹر کیا گیا، جس کے بارے میں بات پتہ چلا کہ وہ مسٹر سیالکوٹ بھی ہے، مسٹر یہ بھی ہے، بڑی باتیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے، اور اس میں متنازع مطلب اس کو کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہی جھنگ کے ایک شخص نے ہائی کورٹ میں سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں پہ کیا ہے، کیس کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون نے کیا اس کے شوہر کو، اس کے اوپر اس کے وکیل صاحب کا میں نے بیان دیکھا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک دن مثال کے طور پہ آج اگر اس کو ہائی کورٹ میں پولیس نے پیش کرنا ہے تو ایک دن پہلے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا، اس کی وہ رٹ لگی ہوئی اور پولیس کو کہے ہوئے، تو یہ صورتحال جاری۔ لیکن ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی چیز جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں ناظرین، میں بڑے عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں، وہ میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو لوگ، جو ریپسٹ، جو معصوم بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کی عزت تار تار کر دیتے ہیں، ان کو سزا دینے کا طریقہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ ان کو سزا دینے کے لیے میری ایک ریکویسٹ میں نے گورنمنٹ سے بھی کی ہے، لا ڈپارٹمنٹ سے بھی کی ہے، ارباب اختیار سے بھی کی ہے، کہ لا میں خدا را ایسی ترمیم کریں کہ اس طرح کے قاتلوں کو، اس طرح کے ریپسٹ کو سر عام کوڑے پڑیں، سر عام ان کو سنسار کیا جائے، سر عام لٹکا دیا جائے، پرند ان کا گوشت نوچیں، ان کے ساتھ کوئی ان کو وصول کرنے والا نہ ہو، شرم کے مارے نہ کو ایسی عبرتناک سزا دیں تاکہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کے کیسز کو کمی آ سکے۔ لیکن سی سی ڈی نے بھی ایک کمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قصور کے علاقے میں نا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، 7 سالہ بچی کے، چھوٹی 7 معصوم بچی، پھول کے ساتھ، ایک پیارا سا پھول ہر گھر میں ہے، تقریباً ہر گھر میں، تو اس پھول کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کسی ایک بدبخت انسان نے اس کے ساتھ ایسی نازیبا چھیڑخانی کی کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ کیپچر ہو گئی۔ اب سی سی ٹی وی کیمرے کے جو مانیٹر، جو بھی مانیٹرنگ کر رہا ہوگا، اس نے وہ چیز دیکھی، تو اس نے اتنا کلپ نکال کے اس نے وائرل کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی جو ہے نا، تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں نا، کیا کہتے ہیں، یہ حرکات ہوئی تھیں، یہ تھانہ اے ڈویژن کی بنتی ہے قصور کا تھانہ اے ڈویژن، تو فوری طور پہ جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن لیا گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حکام نے بھی نوٹس لیا، اہل محلہ نے بھی اس کو تلاش کیا اور بندے کو پکڑنے، جو سٹوری آئی سامنے، کہانی ایک آئی، آپ نے شاید کہیں اور بھی سنی ہو، لیکن ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، کہ اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو تشدد کا، جیسے اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے تھے، تو اور یہ کہا گیا کہ تھانہ ڈویژن کی پولیس نے بھی یہ کہا، اور سی سی ڈی کے بھی یہ ہے ایک ملتی جلتی، یہ کہا کہ اس کے ڈب میں، مطلب یا نیفے میں اس کے پسٹل لگا ہوا تھا 9 mm کا، تو
تو کہ 2 فائر ہوئے جس سے وہ ایسی جگہ پہ اس کو گولیاں لگیں کہ وہ نامرد ہو گیا، جو مردانہ صفات سے مرحوم ہو گیا. ایسی ہی کچھ پریس ریلیز CCD کی بھی تھی کہ یہ ہو گیا. تو جناب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ وہ سزا ہے جس کا میں ذکر کرتا تھا کہ ایسے بدبخت لوگوں کو جن کو شرم آئی نہیں اور دماغ پہ کچھ چڑھا ہوا ہے، بلکہ یہ حیوان ہیں، یہ جانور ہیں، اور وہ والے جانور ہیں خطرناک جانور جن کو ہمارے معاشرے میں ان کی گنجائش نہیں ہے، گنجائش بالکل نہیں ہے. اب اس کا بھی انکاؤنٹر کر دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو عبرت نہیں آنی. لیکن یہ انکاؤنٹر سے بڑی سزا ہے، یہ بڑی سزا ہے. یہ نیفے سے گولی چلنے سے ہوا، نیفے سے میں گولی چلنے سے ہوا، یا پھر کیا کہتے ہیں یہ کسی کے اچھے نشانے سے ہوا. تو میں اس کو میرے مجبور ہو گیا ہوں میں اس کے اوپر. یہ 2-4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے دل نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر میں CCD کے افسران کو، ان کو میں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں شاباش دوں گا. اور میری دعائیں ہیں کہ یہ CCD نیک نیتی سے اس طرح ہی کام کرے، کالی بھیڑوں کو نہ کوئی موقع نہ ملے CCD کی بدنامی کا. یہ جو باتیں آ رہی ہیں اکثر کہ CCD کے نام سے لوگوں کو بدنام کہہ رہا ہوں، CCD کے نام سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، واقعتاً نہیں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے پچھلے دن بھی بیان کیا تھا، میرے ساتھ خود ایک بندہ ہو، مطلب ایک خاتون بوڑھی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا تھا، کوئی ویٹر ٹائپ بندہ کہیں پہ ایک جگہ پر. تو میں نے اس کو ڈانٹا، تو میں نے اس کو کہا ڈانٹا، اور اس کو میں نے پھر یہ کہا خبردار کیا کہ میں نے ابھی کال کرنی ہے اور تجھے آ کے پہ پکڑ کے لے جانا ہے، آ کے نا یہاں پہ تیرے پر وہ جو ہے ٹریفک والے تیرے پر FIR دے دیں گے کہ تو ان لیگل گاڑیاں لگا رہا. تو ایک صاحب نے مجھے کہا مذاق میں کہ CCD جو ہے نا وہ انہوں کہو گے. میں نے کہا نہیں بھائی میں اس کو نہیں کہوں گا. میں نے کہا آپ کیا CCD میں نہیں؟ اسے کہا جی میرا بیٹا ہے CCD میں. وہ ایک بڑے مشہور پولیس آفیسر CCD کے، بڑے زبردست جو ہے نا پورا ٹارگٹ پورا کرنے والے ہیں، بڑے بڑے کیس سالو کیے ہیں. ان کا نام لیا، اس پولیس آفیسر کا نام لیا کہ جی ان کی جو ہے نا باہر جانے کی ٹکٹیں شکٹیں میرا بیٹا دیکھتا ہے. تو مطلب انڈائریکٹلی وہ صاحب جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. اور CCD کے نام پہ بڑی بلیک میلنگ بھی ہوگی لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. پتہ چلا تو کچھ بھی ہوگا. جیسے نا باولپور وہاڑی کے علاقے میں، باولپور میں اس کا پرچہ ہوا ہے. وہاڑی کے علاقے، CCD وہاڑی کے ایک انسپیکٹر نے جناب ایک بندے کو فرمائشی طور پہ اغوا کر لیا، اغوا بر اعتماد. اس سے پیسے مانگے اغوا مطلب جا کے کہ تم ہمیں اتنے پیسے دے دو. انہوں نے کچھ پیسے ٹرانسفر کروا دیے. بعد میں یہ بات کھلی تو DPO باولپور نے سید ظفر چٹھا صاحب سے رابطہ کیا، وہ بیرون ملک تھے. تو ان سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ یہ سوچو، انہوں نے کہا پرچہ دو. مطلب CCD کے اندر اگر کوئی کرپشن کرتا ہوا پایا گیا، CCD کے اپنے تھانے میں اس کے خلاف مقدمہ ہوگا. مطلب یہ تو زیرو ٹالرنس ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح کی خرابی کوئی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ وہ ملزموں کو اپنے پاس زیادہ دیر نہیں رکھتے کسٹڈی میں، جو 2 ماہ تک 3 ماہ تک رکھا کرتے تھے. تو ریکوریاں کرتے تھے، ریکوریاں وغیرہ جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہو رہی. لیکن یہ ہے کہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اسی طرح کا ایک اور قصور کے علاقے میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک 13 سالہ بچی کو مسلسل بار بار زیادتی کا نشانہ بناتا تھا ایک شخص، ٹھیک ہے. اور صغیر اس کا نام تھا، اور نگینہ بی بی کے ساتھ اس کے ساتھ ٹیم تھی. نگینہ بی بی کون تھی؟ وہ خاتون تھی جو اس بچی کو مختلف لوگوں کے گھروں میں رکھواتی تھی. اور اس نے لاہور میں بہت سارے گھروں میں کام کیا، تو بہت سارے گھروں میں کام کیا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن کچھ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کھیت کے اندر کوئی بچی مطلب اپنے آپ کو رگڑ کے یا رینگ کے آ رہی ہے، اس کے گلے سے خون نکل رہا تھی، شارک کٹی ہوئی ہے، زندہ تھی. اس کو نا مکئی کے کھیتوں میں شارک کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی، تو وہ باہر رینگ کر آ گئی. تو جب رینگ کر آ گئی تو اس کو دیکھا لوگوں نے، تو پولیس کو بتایا گیا، لیکن وہ جانور نہ آ سکی، اس سے کوئی کلو نہیں ملا. سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں، ابھی یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ 70 کے قریب کیمرے ہیں، جس میں سے
موسٹلی زیادہ تر 95% کیمرے خراب تھے، چند ایک کیمرے چل رہے تھے، اور پولیس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا اس کا قاتل. سی سی ڈی کو بھی اس کا کیس ریفر ہو گیا، تو سی سی ڈی نے محنت کرنی شروع کی بڑے سائنٹیفک طریقے سے، کیا کہتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے کیا. ان کو ایک دکان کے باہر ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ بچی جس کی لاش تھی، ایک عورت نگینہ بی بی، اور ایک بندہ وہ موٹر سائیکل پہ جاتے مل گیا. انہوں نے بڑی کر کے بڑی اسکرین پہ دیکھ تصویر اتاری ہے، سب طرف پھیلا دی، سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی. تو پتہ یہ چلا، ذرائع کا بتانا ہے کہ جوہر ٹاؤن سے کسی نے رابطہ کر کے ان کو بتایا، سی سی ڈی کو، قصور کو، کہ بھئی عتیق ڈوگر ان کا نام ہے، ڈی ایس پی عتیق ڈوگر، بڑے زبردست منجے پولیس آفیسر ہیں. ان کو کسی نے بتایا کہ یہ بچی نا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے رکھوائی تھی خاتون نے، تو بچی کو کی نا حالت ایسی تھی کہ کام کرتی گر جاتی تھی. ہم نے اس کو ڈاکٹر کے چیک اپ کرایا، اللہ ترس آدمی تھا کوئی، جب چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے بڑے خوفناک انکشافات کیے. اس نے کہا اس بچی کے ساتھ تو بڑے بروٹل انداز میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا یہ تو اب اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ شریف آدمی تھا، ڈر گیا. اس نے نگینہ بی بی سے رابطہ کیا، نگینہ بی بی سے واپس لے گئی. تو نگینہ بی بی نے اس کے بعد اس کو کہا، یہ میں تھوڑا سا بیچ میں چیز اسکپ ہو گئی، میں آپ کو بتا دوں. نگینہ بی بی کے پاس یہ بچی تھی، تو یہ صغیر نگینہ بی بی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. یہ اس نے نگینہ سے بچی اپنے پاس لے گیا تھا. وہاں پہ اس کے ساتھ اس نے کوئی 90 دن کے پتہ نہیں کتنے دن اس کے ساتھ بروٹل قسم کی زیادتی کی. جب اس کی حالت خراب ہوئی تو اس کو نگینہ بی بی چھوڑ گیا. نگینہ بی بی نے 2-4 دن رکھ کے اس کو کام پہ ڈال دیا. تو انہوں نے اس کو نگینہ بی بی واپس کیا، تو نگینہ کو یہ ڈر پڑ گیا. اس نے بتایا آ کے اس کو صغیر کو کہ یار یہ تو ہمیں مروا دے گی. انہوں نے کوئی بات نہیں، اس کو تم میرے پاس لے آؤ. تو اس کو کھیتوں میں لے گئے. وہاں پہ جا کے بچی کو اس نے گلا کاٹ دیا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا اس طرح کے پولیس کو خیر ان باتوں کے ساتھ نگینہ بی بی کو پکڑا. نگینہ بی بی بات جو ہے نرکوٹ رادھا کرشن کے علاقے بمبا کے قریب پولیس کو اطلاع ملی کہ یہ جو صغیر وہاں پر موجود ہے. پولیس وہاں پر گئی تو اس نے پولیس پر فائرنگ کر دی. تو اس میں جناب وہ پولیس نے سیلف ڈیفنس میں اپنا جب اس کے اوپر واپس فائرنگ کی تو اس میں وہ مارا گیا. اب اس میں یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ ساتھی آئے چھڑوانے کے لیے، اور یہ بالکل ڈفرینٹ 2 واقعے میں نے بیان کیے. ایک میں جنسی وہ کیا کہتے ہیں مردانہ صفات سے محروم ہو گیا، نامرد ہو گیا. وہ سی سی ڈی کی پولیس کے پکڑتے ہوئے خود ہی گولی چل گئی تھی. اور یہاں پہ انہوں نے انکاؤنٹر کیا، پولیس مقابلہ کیا ہے جس میں اس نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا، مارا گیا. نگینہ بی بی گرفتار ہے اور ابھی اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے. تو امید ہے نگینہ بی بی اسی طرح کے باندھی جائے گی کہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گی، یہ کہیں نہیں جاتی. تو ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اور وہ بچی جو تھی جو جس کو قتل کیا 13 سالہ بچی، وہ بہاڑی یا پتہ نہیں کس ایریا کے رہنے والے تھے. تو وہاں سے وہ بچی اپنے چچا کے گھر آئی نستر کالونی. یہ چچا نے کہیں ڈانٹ دیا، وہاں سے بچی باہر نکل گئی. نگینہ کو داتا دربار سے ملی اور داتا دربار سے اس بچی کو اپنے ساتھ لے گئی. اتنے دیر اس بچی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، کتنی زیادتی ہوتی رہی. تو اب اس کے والدین نے درخواست دی ہے کہ قبر کشائی کر کے اس کو مطلب ان کو میت دی جائے تاکہ وہ اپنے گاؤں لے جا کر اس کو باقاعدہ اس کو جو جنازہ کے تحت اس کو دفنائیں. تو یہاں پہ ایک میسیج ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے رویے سے رکھیں. آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں کہ وہ کوئی ناراض. بچے ہوتے ہیں، بچے کیوں کس لیے بچا کہا گیا؟ اس لیے بچا کے. اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو اور چھوٹے بچوں پہ نظر رکھیں. ان کو باہر گلیوں میں مت چھوڑیں کہ اس جیسا گندا آدمی جس کے جو نامرد ہو گیا ہے وہ آ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے. اس وقت اس ایج کا جو ٹراما، اس ایج کا بچوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی بچوں کی ساری زندگی دماغ پہ نقش رہتی ہے. تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ارد گرد کے گندے لوگوں پہ نظر رکھیں. ہر کسی کو بچے کو پیار مت کرنے دیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. بہت جلد ہم نئے کنٹینٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.